السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی ساتھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل AFB آصف میں۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت جی کا نیو بیان۔ آپ تمام حضرات اس بیان کو دھیان سے سنیں اور دعوت کے ذریعے سے امت تک پہنچانے کی فکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے تو اسی دعوت کرنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کا دائرہ کتنا وسیع ہے، آپ کی محنت کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ ستانے والوں کی وہ اولاد جو ابھی وجود میں نہیں آئی، دنیا میں نہیں آئی، ان کو دعوت دینے کے لیے، اس اولاد کو دعوت دینے کے لیے ستانے والوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ سنو تو صحیح، ایسی اولاد جو بھی وجود میں پیدا نہیں ہوئی، ان کو دعوت دینے کے لیے ستانے والوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں کہ نہ ان کو ہلاک نہ کیا جائے، ان کو ہلاک نہ کیا جائے، ان کو باقی رکھا جائے تاکہ میں ان کی نسل کو دعوت دوں۔ میں نے عرض کیا کہ نبوت کے لائن کی جو اذیتیں ہیں وہ اذیتیں انفرادی دعوت میں ہیں، اور انہی اذیتوں میں غیبی مددیں چھپی ہوئی ہیں۔ کتنی بڑی مدد کہ دو پہاڑ ملا کے انہیں ختم کر دیا جائے، تم انہیں ختم کر دو گے تو یہی تو میری محنت کا میدان ہے، یہی تو محنت کا میدان ہے۔ ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ داعی جب قدم اٹھاتا ہے کسی کو دعوت دینے کے ارادے سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو داعی کی حفاظت اور دوسرے مدعو کی ہدایت۔ داعی کی حفاظت، مدعو کی ہدایت، تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بہت اہم آپ بات تک ہے۔ پہنچتی رہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں دعوت میں، اللہ کا وعدہ ہے، داعی کی حفاظت اور مدعو کے لیے ہدایت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت جو انتہائی خطرناک اور انتہائی سخت حالات میں، اور ہر طرح مشرکین اور کفار دوڑے ہوئے تھے آپ کو پکڑنے کے لیے، ان حالات میں بھی آپ نے سفر کے لیے مدینہ منورہ کی طرف جانے کے لیے، حالانکہ یہ سفر آپ کا پناہ لینے کے لیے اور کفار اور مشرکین کے درمیان سے چھپ کر نکلنے کا موقع تھا، بڑے خطرے کا سفر تھا، چھپ کر آپ نکلے، آپ کا پیچھا کیا گیا، آپ کا پیچھا کیا گیا، مشورہ کیا کدھر سے جائیں۔ صحابہ نے عرض کیا یہ ایک راستہ ہے، لیکن اس راستے میں دو خطرناک ڈاکو رہتے ہیں، اس میں دو خطرناک ڈاکو رہتے ہیں۔ جی ہاں، صحابہ نے عرض کیا راستہ تو ہے یہ، لیکن راستے میں خطرناک ڈاکو رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے ہی جانا ہے۔ کیوں؟ خطرے پر خطرہ کون مول لے گا؟ آپ کسی راہ چلتے آدمی سے کہہ دیں کہ آگے ڈکیتی ہو رہی ہے، ڈاکو راستے میں ہیں، اور ہم کو صحیح خبر دے رہے ہیں، تو کیا آپ اس راستے پر جانا پسند کریں گے؟ فرمایا ہمیں ڈاکو کے راستے سے جانا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کو دعوت دیں گے۔ کیا دعوت دینے کے لیے اور نہیں ہے کوئی؟ کیا آپ ڈاکو کو دعوت دیں سفر میں؟ آپ اور راستے پر جائیں گے، وہاں بھی لوگ ملیں گے آپ کو، ان کو دعوت دے دیں گے کہ نہیں؟ بات اصل یہ ہے کہ حقیر سے حقیر اور کمینے سے کمینے
اور خطرناک سے خطرناک اور برے سے برے آدمی کو بھی دعوت دینے میں تم جھجک اور شرم محسوس مت کرو. یہ اصل بات ہے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے دہلی. لال قلعے کے پیچھے سے, اور وہاں پرانے کھنڈرات تھے کچھ بادشاہوں کے زمانے کے. ان کھنڈرات کے اندر ڈاکو رہتے تھے جو رات بھر ہر جگہ ڈکیتی کرتے اور دن بھر ان کے اندر ان کھنڈرات میں رہا کرتے تھے. اور وہ ایسے اندر کوٹڑیاں اندھیری جہاں کوئی داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا. ساتھی نے بتایا کہ پولیس والوں کی ہمت نہیں تھی اس راستے سے گزرنے کی ان ڈاکوؤں کے خوف سے. جی ہاں. اور مان لیا صاحب اسی راستے سے جایا کرتے تھے. تو گزرتے ہوئے اس کوٹری میں جاویں حضرت, اور زور سے اسی اندھیرے میں سب کو سلام کریں اور سلام کر کے باہر آ جائیں. کسی نے کہا حضرت سے کہ حضرت وہاں ڈاکو رہتے ہیں, آپ ادھر سے نہ جایا کریں. فرمایا نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہمیں پہلے کیوں نہ بتایا؟ ہمیں پہلے کیوں نہ بتایا؟ گزرتے گزرتے حضرت اندر داخل ہوتے اور زور سے سب کو سلام کرتے پھر آگے بڑھ جاتے. 3-4 مرتبہ ایسا ہی ہوا. وہ کہنے لگے کہ آدمی کون ہے جو ہمیں یہاں سے گزرتے ہوئے روزانہ سلام کرتا ہے؟ تو ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا ڈاکوؤں کا, وہ حضرت کے پیچھے چل دیا نکل کر. حضرت آگے چل رہے تھے, وہ پیچھے دیکھا پیچھے کوئی آ رہا ہے. پوری طرح متوجہ ہے. فرمایا کون ہو, کیا بات ہے؟ نے کہا آپ کون ہیں؟ میں تو ایک اللہ کا بندہ ہوں. اور سلام کہ یہ تو ہر مسلمان کا حق ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو جان پہچان کر سلام کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. کسی کو سلام کرنا جان پہچان کی وجہ سے. مطلب یہ ہوا اس حدیث کا کہ جب مسلمان آپس میں پوری طرح پھٹ چکیں گے اور ان کی آپس کی اجتماعیت بکھر چکے گی, تو پھر سلام کرنا کسی کو مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا, رشتہ دار یا تعلق والا یا جان پہچان والا ہونے کی وجہ سے سلام ہوگا. جب امت بٹ چکے گی گروپ اور جماعتوں میں اور امت بٹ چکے گی فرقوں میں, تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے. اس لیے فرمایا کہ کسی کو پہچان کر سلام کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو کیا آپ نے سلام کیوں کیا؟ بھائی سلام تو ہر مسلمان کا حق ہے. وہ ڈاکو ہی حضرت کے ساتھ ہو گیا.